باپ کی خدمت کی تو مل گئی سارے جہاں کی دولت، اور تنگ کیا تو ہو گئے برباد۔ باپ کا دل دکھایا تو سن لو کہ خدا کا قانون بڑا سخت رہے گا۔ کتنا بھی دولت کما لو مگر پریشان وہ ہر وقت رہے گا۔ جس نے ماں باپ کو کر لیا خوش وہ دنیا میں بھی بڑا نام پائے گا۔ شہرت کے ساتھ جیے گا زندگی اس جہاں میں، اور خدا کے پاس بھی وہ بڑا انعام پائے گا۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک باپ اور 4 بیٹے کی دل کو چھونے والی کہانی لے کر آیا ہوں۔ دوستو، اس کہانی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اسے خدا کیا انعامات دیتا ہے۔ تو چلیے دوستو، آج اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ کرپیا اسے پوری ضرور سنیے۔ ایک گاؤں میں ایک پتا کے 4 پتر تھے۔ ان کی ماں اپنے چوتھے پتر کو جنم دینے کے بعد ہی مر گئی تھی۔ ان سب کی دیکھ بھال ان کے پتا نے ہی کی۔ وہ چاروں اپنے پتا کی ہر بات کو مانتے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ پتا نے بھی سب کی شادی وقت کے حساب سے ہی کرا دی۔ اب پتا بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا۔ اب پتا کی شریر سے محنت نہیں ہوتی، اس لیے وہ اب گھر رہنے لگا۔ لیکن جب ان کا پتا اور بوڑھا ہو گیا تو کچھ سالوں تک تو انہوں نے اس کی خدمت کی، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ اس کو ایک بوجھ سا معلوم کرنے لگے۔ پر اس کا سب سے چھوٹا پتر اب بھی اس کی خوب خدمت کرتا اور اس سے اتنا ہی پیار کرتا جتنا اس کو شروع میں تھا۔ لیکن جب وہ دیکھتا کہ ان کے بھائی کی بیوی ان کے پتا کے ساتھ بہت برا ویوہار کرتے ہیں اور ان کے بھائی بھی اب اس کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں تو اس کو بہت دکھ ہوتا۔ لیکن وہ کیا کرے کیونکہ وہ بے روزگار تھا، اس لیے سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پتا دن بدن حالت بگڑتی جا رہی تھی اور ان کے 3 پتر اور ان کی بہو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ تو ایک رات اس نے بہت ہمت کر کے گھر میں ایک مشورہ کیا اور اس نے اپنی بات رکھی کہ تم پتا جی پر جو ظلم کرتے ہو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ پتا جی کو مجھے دے دو، میں اسے لے کر کہیں دور چلا جاؤں گا اور اس کی خوب خدمت کروں گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ پتا جی کو یہاں سے لے جائے گا اور اسے اچھا کر کے ساری دولت کو اپنے نام کرا لے گا۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ اس بڈھے کو یہی مرنے دیا جائے۔ تو انہوں نے منع کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو آپ صرف میرے پتا جی کو مجھے دے دو اور ساری دولت کو آپ لے لو، مجھے آپ ایک دن کا بھی مت دینا، اور میں یہ بات آپ کو لکھ کر دوں گا کہ مجھے دولت کا ایک دن کا بھی نہیں چاہیے۔ تو وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے یہ بات لکھت میں لے لی تاکہ بعد میں اپنی زبان سے پھرے نہیں۔ پھر وہ اپنے پتا کو لے کر گھر سے نکل گیا۔ اس وقت اس کی بیوی بھی اسی کے ساتھ میں تھی جو کہ بڑی نیک تھی اور صبر کرنے والی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا سوائے اپنی بیوی کے کچھ گہنوں کے۔ تو اس نے انہیں بیچا اور جو کچھ پیسے آئے تھے ان پیسوں سے ایک کرائے کا گھر لیا جس میں انہوں نے رہنا شروع کیا، اور کچھ پیسوں سے گھر کی ضروریات کا سامان اور ایک کلہاڑی خرید کر لے آیا۔ اب وہ روز جنگل میں جایا کرتا اور جنگل سے لکڑی کاٹ کے لاتا، پھر انہیں بازار میں بیچتا۔ جو کچھ پیسہ کماتا ان میں سے کچھ پیسوں سے گھر کا سامان کھانے پینے کا لاتا اور کچھ پیسوں سے اپنے پتا کی دوائی لے آتا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے کہ کچھ مہینوں کے بعد اچانک اس کے پتا کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ تو اسے دکھانے کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑی اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ تو اس نے ادھر ادھر سے ادھار پیسوں کا انتظام کیا اور اپنے پتا کا خوب اچھا علاج کرایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں بچ سکا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اس کو اپنے پتا جی کے جانے کا بہت غم تھا۔ اب وہ لوگوں کا قرض دار بھی ہو گیا اور اب تو وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس نے پتا کی خدمت کے لیے اپنی بھی دولت اپنے بھائیوں کے نام کرا دی تھی۔ اب اس نے اپنی زندگی کو اسی غریبی کے ساتھ کاٹنا شروع کر دیا۔
پر جب کچھ غریبی نے اور کچھ قرض والوں نے بہت ہی زیادہ ستایا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائیوں سے تھوڑی مدد لے لوں، کیا پتہ وہ میری کچھ مدد کر دے۔ تو وہ اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور اپنی غریبی کا حال بتایا اور کہا کہ آپ مجھے تھوڑے پیسے ادھار دے دو، میں کچھ دنوں میں آپ کو دے دوں گا۔ تو ان کے بھائیوں نے بجائے مدد کی بلکہ اس کا مذاق اڑایا اور تالیاں مار مار کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ساری دولت کو ٹھوکر مار کر اس بیمار باپ کو لے گیا، اچھا ہوا بلکہ تو اس کو یہاں سے لے گیا، نہیں تو اس کی ہمیں اور دیکھ بھال کرنی پڑتی اور ہمارا بھی پیسہ ضائع ہوتا۔ اب جا اسی سے ہی پیسے لے لو، ہمارے پاس نہیں ہے کچھ بھی۔ اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ اپنا مایوس چہرہ لے کر وہاں سے واپس اپنے گھر آ گئے اور پھر اپنے گھر میں ہی جیسی ملتی روکھی سوکھی اسی سے دونوں پتی پتنی اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ ایک رات اسے ایک خواب سپنا دکھا، ایک بزرگ اس سے کہہ رہا ہے کہ تیرے گھر کے پیچھے ایک دیوار ہے، اس دیوار میں ایک مٹکا ہے اور اس مٹکے میں 100 اشرفیاں ہیں، تم جا کر انہیں لے لو۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیا ان میں برکت ہے، چین و سکون ہے؟ تو اس نے کہا کہ برکت تو نہیں ہے۔ تو اس نے انہیں لینے سے منع کر دیا۔ پھر جب صبح ہوئی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سارا سپنا اپنی بیوی کو سنایا۔ تو بیوی نے اس سے کہا کہ لے آؤ، ہماری غریبی بھی دور ہو جائے گی، پر ان میں برکت نہیں تھی اس لیے وہ انہیں نہیں لینے گیا۔ اور اس نے سوچا کہ سپنا ہی تو ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرے دن وہ بزرگ اس کے سپنے میں آیا اور کہا کہ تیرے گھر کے پیچھے اسی دیوار میں 50 اشرفیاں ہیں، انہیں لے لو۔ تو اس نے کہا کہ اس میں برکت ہے۔ بزرگ نے کہا کہ برکت تو نہیں ہے۔ تیسرے دن بھی وہی بزرگ ان کے خواب میں آئے، پھر اس سے وہی بات کہی، لیکن اب اس نے 10 اشرفیاں کا ہونے کو کہا اور ہمیشہ کی طرح وہ برکت کی پوچھتا، بزرگ منع کر دیتا اور وہ نہیں لے کر آتا تھا۔ جب چوتھی رات کو وہ بزرگ پھر اس کے سپنے میں آئے اور کہا کہ فلاں جگہ پر ایک اشرفی ہے، تم جا کر اسے لے لو۔ تو اس نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا اس میں برکت ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ ہاں اس کے اندر برکت ہے۔ تو وہ صبح بنا اپنی بیوی کو بتائے گیا اور اس نے اس دیوار کو کھودا تو اس کے اندر ایک مٹی کی مٹکی ملی جس کے اندر صرف ایک ہی اشرفی تھی۔ وہ اس اشرفی کو لے کر بازار گیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج کچھ اچھا کھانا کھا لیا جائے۔ تو اس نے شام کے کھانے کے لیے اس اشرفی میں سے ایک مچھلی خریدی اور اسے گھر لے آیا، اور گھر آ کر اس نے جب اسے بنانے کے لیے جب کاٹا تو اس کے پیٹ میں 2 موتی ایسے نکلے کہ ان کی چمک سے ان کا سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس نے ان موتی کو اٹھایا اور ایک جوہری کے پاس لے گیا جو کہ ہیرے موتی خریدتا تھا۔ اس نے ان موتیوں کو دیکھا تو اس کی روح کانپنے لگی اور کہنے لگا کہ بھائی، ان کے بدلے میں اپنے پورے گھر کی دولت بھی تجھے دے دوں تو بھی میں تیرے ان موتیوں کی قیمت ادا نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے موتی کی خبر پورے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور ایسے ہی وہ خبر وہاں کے بادشاہ راجا کے پاس پہنچ گئی۔ تو بادشاہ نے اسے بلایا اور ان موتیوں کو دیکھا تو وہ بھی ان موتیوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور بادشاہ نے اسے 90 گھوڑے اشرفیوں سے لاد کر دیے اور اس سے کہا کہ میں اب بھی تیرے ان موتیوں کی قیمت ادا نہیں کر پایا ہوں، اور میرے پاس دھن آئے گا تو میں تجھے پہنچا دوں گا۔ تو اس غریب اس بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور ان گھوڑوں کو لے کر اپنے ساتھ چل دی۔ پھر اس نے اپنا سارا قرض چکایا اور اچھا سا گھر اور اپنی ضروریات کا پورا سامان خرید لیا، اور اب وہ رئیسوں کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اور جو اس کے بھائی جہاں رہتے تھے وہاں کچھ ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں روگ بیماری پھیل گیا اور گھر کے سب لوگ اس سے پریشان رہنے لگے۔ ان کے پاس جتنا بھی دھن تھا سب اس روگ کی دوائی کرانے میں خرچ ہو گیا اور روگ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔
پھر ایک رات کو زوردار بارش آ گئی اور ساتھ میں تیز طوفان بھی آنے لگا، اتنا تیز کہ ان کا گھر بھی ہلنے لگا، تو گھر کے گر جانے کے ڈر سے وہ سب باہر نکل گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تیز طوفان کے کارن ان کا گھر بھی گر گیا اور تہس نہس ہو گیا۔ پہلی ہی بیماری سے پریشان اور اب گھر بھی چھن گیا، تو وہ رونے لگے کیونکہ اب وہ بالکل برباد ہو گیا۔ پھر کسی نے ان سے کہا کہ فلاں جگہ ایک بہت بڑا رئیس آدمی رہتا ہے جو کہ وہ غریبوں کی خوب مدد کرتا ہے، آپ بھی وہیں چلے جائیے تو چلے جائیے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بھی کچھ مدد کر دے۔ تو تینوں بھائی اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ گھر کے باہر کھڑے دربار سے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے مالک سے کچھ مدد چاہیے، ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو دربار اپنے مالک کو بلا کر لایا۔ جب مالک باہر آیا اور انہوں نے اسے دیکھا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ وہ ان کا سب سے چھوٹا بھائی تھا جو کہ بالکل غریب تھا اور انہوں نے برے وقت میں اس کا ساتھ بھی نہیں دیا تھا۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے اسے کچھ نہیں دیا تھا تو وہ ہمیں کیا دے گا، اور مایوس ہو کر جانے لگے۔ تو اس نے اپنے بھائیوں کو روکا اور بہت خوش ہوا، ان کو گلے سے لگایا اور اندر بلایا، پھر ان کی خوب خدمت کی، پھر ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ساری بات بتا دی۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی نے پہلے تو ان کی بیماری کا اچھے سے علاج کرایا اور ان کے لیے اچھا ہی رہنے کا انتظام کرایا۔ ان بھائیوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاس اتنا روپیہ آیا کہاں سے، اور انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ سب مجھے میرے باپ کی خدمت، اس کی دیکھ بھال کرنے سے ملی ہے، اس کی دعاؤں کا یہ پھل ملا ہے مجھے۔ تو ان بھائیوں کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں، تبھی جا کر ہم اس دنیا میں اور آخرت میں بھی سکون کی زندگی جی سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کا ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔